تو ایک دن وہ واش روم گئیں اور وہاں سے چیختی ہوئی بھاگتی آئیں کہ مجھے اس کی روح نظر آئی ہے. شی واز ویری اسکیئرڈ، وہ بہت ڈری ہوئی تھی. اس طرح بھاگے کہ کوئی بچہ گر رہا تھا، کوئی رو رہا تھا. یہی اسٹوڈیو 14 ہے جو بہت تاریخی اسٹوڈیو، اور یہاں پہ بڑے بڑے پروگرام ہوا کرتے تھے. کہ جی وہ تو اتنی وہاں سے اٹیچ ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کی روح وہاں آتی ہے. وہ ریسٹ روم ہے جہاں پہ خواتین بیٹھی تھی، اور سامنے وہ واش روم ہے. وہاں پہ ہماری ایک جمعدار خاتون تھی، ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو کہہ رہے تھے کہ اس کی روح جو ہے یہاں پہ اکثر دیکھی گئی ہے گزرتے ہوئے، اور جن لوگوں نے دیکھا وہ بے ہوش بھی ہوئے. جس ٹائم یہ واقعہ ہوا ریڈیو پاکستان کا، تو اس ٹائم میں بہت چھوٹی تھی. جیسے کوئی یوں جیسے پانی نہیں پائپ سے نکلتا، اس طرح سے وہ شعلہ ہمارے پیچھے آیا. ان کے لیے مشہور تھا کہ جی ان کی روح جو ہے یہاں درخت پہ آ کے بیٹھی رہتی ہے. اردو پریس کے ساتھ میں ہوں واجد رضا اصفہانی. اس وقت میں موجود ہوں ایم اے جناح روڈ پر واقع اولڈ ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ میں. اس عمارت میں 16 جولائی 1951 کو وزیر اعظم لیاقت علی خان نے ریڈیو پاکستان کراچی کیا یہاں پہ آغاز کیا تھا. اس سے قبل 14 اگست 1948 کو ریڈیو پاکستان کا جو آغاز تھا کراچی سے، وہ کوئنس روڈ جو اب مولوی تمیز الدین روڈ کہلاتی ہے، وہاں پہ ریڈیو پاکستان کی نشریات شروع ہوئی تھی. قیام پاکستان سے قبل لاہور، پشاور اور ڈھاکہ 3 ایسے اسٹیشن تھے جو ریڈیو کے طور پر کام کر رہے تھے. یہ بہت قدیم عمارت تھی، لیکن ہم نے بھی یہاں پہ بہت کام کیا، اور مڈ 90s میں یہاں کا ایک پروگرام ہوا کرتا تھا بزم طلبہ، اس سے ہم نے اپنے کریئر کا آغاز کیا اور 10 سال ریڈیو پاکستان میں گزارے. کافی کمرشل پروگرام بھی کیے. 28 اکتوبر 2007 کو یہاں پر اتوار کا دن تھا، اور بچوں کا پروگرام بچوں کی دنیا ہو رہا تھا، تو تقریباً 11 بجے کے قریب آگ لگ گئی. یہی اسٹوڈیو 14 ہے جو بہت تاریخی اسٹوڈیو، اور یہاں پہ بڑے بڑے پروگرام ہوا کرتے تھے. اسی اسٹوڈیو میں وہ جب بچے پروگرام کر رہے تھے، پھر یہاں سے وہ بھاگ کے ان کی مائیں وغیرہ ان کو لے کے گئے نیچے. لیکن اس پورے فلور پہ جو فرسٹ فلور تھا ریڈیو پاکستان کا، جتنے بھی اسٹوڈیوز وغیرہ تھے، جتنے بھی آفیسز تھے، سب جل کر ختم ہو گئے تھے. اللہ کا شکر ہے کہ کسی کی جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن یہ کہ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ تاریخی چیزیں تھیں یہاں پہ جو جل کر خاک ہو گئی. پھر اس کے بعد 2015 میں یہاں پہ جو ہے رینجرز آ گئی سیکورٹی کے حوالے سے. کراچی میں چونکہ اس وقت امن و امان کا مسئلہ تھا، اس نے یہاں پہ قیام کیا، اور اسی سال جنوری میں رینجرز بھی یہاں سے جا چکی ہے. اور خبریں یہ ہیں کہ عنقریب یہاں سے ریڈیو پاکستان کی نشریات باقاعدہ شروع ہوں گی. جب یہاں پہ آگ لگی تو سوک سینٹر کے قریب جو پیچھے ریڈیو پاکستان کی ایک بلڈنگ ہے، وہاں پہ ریڈیو پاکستان کی نشریات پہ باقاعدہ وہاں سے شروع کر دی گئی. اس سے پہلے وہاں پہ ایف ایم وغیرہ جو ہے وہ کام کرتے تھے، جبکہ اس بلڈنگ میں سینٹرل پروڈکشن یونٹ یہاں پہ کام کر رہا تھا، اور ایک آدھ شعبہ تھا وہ مسلسل یہاں پہ کام کر رہا تھا. تو ہم اس عمارت کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ اس میں جب یہ آگ لگی تو کیا اس وقت صورتحال تھی. یہاں کے اسٹیشن ڈائریکٹر محمود سرور سے آپ کی بات کرائیں گے، اور جو اس بچوں کے پروگرام میں جو خواتین جو بچی جو اس وقت شریک تھی اس سے بتائیں گے، اور اس ریڈیو کے کچھ سینئر افراد سے بھی آپ کی گفتگو کرائیں گے. 28 اکتوبر 2007 کو جب بچوں کی دنیا پروگرام ہو رہا تھا ریڈیو پاکستان میں اسی اسٹوڈیو 14 میں، تو رخسانہ زیدی اپنی 2 بیٹیوں زین فاطمہ اور مثال زہرا کے ساتھ بچوں کی دنیا میں ان کو پروگرام میں شریک کرنے لائی تھی. تو اس وقت جب آگ لگی تو رخسانہ زیدی نے کیا منظر دیکھا، آئیے رخسانہ زیدی کی زبانی سنتے ہیں. تو ہم ایک تھے گیٹو ویرے، تو وہ ان کو بہت پوری یاد تھی زین فاطمہ کو، میری چھوٹی بیٹی کو. تو ان کو بلایا گیا، پھر یہ گئیں، یہ پڑھ رہی تھیں. میری ایک بڑی بیٹی مثال زہرا، اس کو پیاس لگی، چلیے امی مجھے پانی پینا ہے. میں نے کہا بیٹا باہر سے پانی پی لو. یہ باہر گئی ہیں اور فوراً ہی بھاگ کر آ گئی ہیں چیختی ہوئی کہ امی باہر لڑائی ہو رہی ہے. تو نعیم صاحب ہوتے تھے، تو ڈاکٹر نعیم، وہ کہنے کہ میں دیکھ کر آتا ہوں. وہ گئے ہیں باہر، اور جیسے گئے اور فوراً ہی آئے ہیں اور کہتے بھاگیں آگ لگ گئی ہے. بس جو بچہ ہمارے ہاتھ میں آیا ہم نے اسے پکڑا، یہ اس کو اٹھایا میں نے اسٹیج سے، وہاں سے بھاگے لے کے. اور جب ہم سیڑھیوں سے بس اس طرح بھاگے کہ کوئی بچہ گر رہا تھا، کوئی رو رہا تھا کہ ہماری شوز رہ گئے ہیں، ہماری بیگ رہ گئے ہیں، لیکن ہم لوگ بھاگے. اب بس ہمارا قدرت نے ساتھ دیا کہ ہم جیسے لاسٹ اسٹیئر پر آئے ہیں تو ایک دم ایسے آگ کا شعلہ ہمارے ساتھ، جیسے کوئی یوں جیسے پانی نہیں پائپ سے نکلتا، اس طرح سے وہ شعلہ ہمارے پیچھے آیا. لیکن شکر الحمدللہ کہ کوئی نقصان نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا. بس باقی اس کے بعد جو حال تھا
بچے چیخ رہے تھے، ہر طرف عجیب دھواں، کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا. بچے بلک رہے تھے، ان کے کچھ سامان رہ گئے تھے، کسی کے شوز رہ گئے تھے، کسی کے پانی کی بوٹل تھی، کسی کا لنچ تھا، کیونکہ ظاہر ہے پیرنٹس لے کر آتے ہیں. اور ہر طرف دھواں تھا، تار ٹوٹ کے بجلی کے گر گئے تھے، اور جو ایک درخت بیچ میں لگا تھا وہ درخت کی وجہ سے ہم لوگ تھوڑا سا بچ گئے، کیونکہ جو تار ٹوٹ کر گر رہے تھے وہ درخت کے اوپر گر رہے تھے. اس وقت بچوں کی دنیا میں کلاس 1 کی ایک طالبہ تھی زین فاطمہ. جب یہ پویم پڑھ رہی تھی تو اس وقت جو ہے ریڈیو پاکستان میں آگ لگی. پھر اس کی والدہ اس کو لے کے یہاں سے دیگر بچوں کے ساتھ، اور جتنے بھی مائیں تھیں یہاں پہ، انہوں نے اپنے بچوں کو یہاں سے لے کے بحفاظت ریڈیو پاکستان کے باہر تک لے کے گئے. تو زین فاطمہ نے اس وقت کیا منظر دیکھا، آئیے زین کی زبانی سنتے ہیں. جس ٹائم یہ واقعہ ہوا ریڈیو پاکستان کا، تو اس ٹائم میں بہت چھوٹی تھی، اور میرے خیال سے میں کوئی 1 کلاس میں ہوں گی. تو میں اپنی امی کے ساتھ اور اپنی بہن کے ساتھ جایا کرتی تھی ہر سنڈے ریڈیو. تو اسی طریقے سے ایک سنڈے ہم لوگ واپس بچوں کی دنیا نام کا ایک پروگرام ہوتا تھا، جس میں مجھے بہت شوق تھا کہ میں بھی وہاں پر پارٹیسپیٹ کروں نا. تو میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایک نئی پویم تیار کر لیتی تھی. تو اسی طریقے سے میں ایک دن جس دن یہ واقعہ ہوا ہے، میں ایکچولی اس ٹائم پر پویم پڑھ رہی تھی، اور مجھے نا میں نے جسٹ اپنی بہن کو دیکھا ہے پویم پڑھتے ہوئے، تو آئی سو کہ مطلب اس کا جو ہے وہ شی واز ویری اسکیئرڈ، وہ بہت ڈری ہوئی تھی، اور مطلب ایک سمجھے ایک افراتفری کچھ مچ چکی تھی. تو مجھے لگا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے، کیونکہ میں اتنی چھوٹی تھی کہ مجھے صحیح طریقے سے پتہ لگ نہیں پا رہا تھا کہ ہوا کیا ہے. باہر گئے تو وہاں پر ایک سین کریٹ ہوا تھا کہ وہاں پر آگ لگی ہوئی تھی بہت شدید قسم کی، اور ہم سب جو ہے وہ بہت ڈر گئے تھے بس، اور رو رہے تھے، اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایکچوئل سین ہے کیا، اور ہم لوگ کو کہاں سے ایگزٹ کرنا ہے، کیونکہ ایک بہت کیوٹک سچویشن کریٹ ہو چکی تھی. ریڈیو پاکستان کراچی کے موجودہ اسٹیشن ڈائریکٹر محبوب سرور، جو اس وقت اکتوبر 2007 میں سینئر پروڈیوسر کے طور پر کام کر رہے تھے، انہوں نے آگ لگنے کے حوالے سے کیا کہا، اور ریڈیو پاکستان میں ایک عورت کی روح بھی جو ہے بھٹکتی ہے، اس کے حوالے سے ان کا کیا کہنا تھا. آئیے محبوب سرور کی زبان سنتے ہیں. اس دن صبح کا ٹائم تھا، تو لگ بھگ 9 سے 11 بجے کے درمیان کا بچوں کا ایک پروگرام وہاں سے چل رہا تھا. ہمارا مین اسٹوڈیو ہے جو سب سے بڑا اسٹوڈیو تھا. تو اس دوران کوئی شارٹ سرکٹ ہوا، اور وہاں جو ہمارے پروڈیوسر سے ہمارے اسٹاف ان کو اسمیل سی محسوس ہوئی. تو تھوڑی دیر میں دھواں بھی فیل ہونے لگا. تو وہ اتنی تیزی سے وہ شارٹ سرکٹ ہوا، اور چونکہ پتہ ہے آپ کو کہ وہاں پہ ہماری جو اسٹوڈیو ہے وہ ایکویسٹک ٹریٹمنٹ ان کو کی ہوتی ہے، لکڑی لگائی ہوئی ہوتی ہے، فوم وغیرہ ہوتے ہیں، وہ سارا ایسا مٹیریل ہوتا ہے کہ جو ایک دم سے آگ کو پکڑ لیتا ہے، اور بہت زیادہ وہ آگ اس کو لیتا ہے. تو اس دوران بڑی مشکل سے فوری طور پر انہوں نے سمجھداری یہ کی کہ انہوں نے ہمارے جو بچے تھے ان کو سب سے پہلے تو ان کو ریسکیو کیا، نکالا باہر باقاعدہ طریقے سے. آگ تو بجھ گئی، لیکن اس آگ کی شدت نے اتنا نقصان پہنچایا کہ ہمارے فرسٹ فلور پہ جتنے اسٹوڈیو تھے وہ سارے تباہ و برباد ہو گئے، ان کو آگ لگ گئی. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ احسان یہ ہے کہ ہماری وہ جو عمارت تھی، عمارت کو نقصان نہیں پہنچا، نچلے والے حصے کو. اوپر والا حصہ جو ہے وہ مکمل طور پہ جل گیا. ہمیں فوری طور پہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم جہاں شفٹ ہوتے ہیں کوئی بریک نہیں آنے دیتے. اس دوران جو وہ 1-2 گھنٹے کا ٹائم تھا، اس دوران ہم نے مطلب احتیاطاً یہاں سے ہم نے ایک کمپیئر کو اور اناؤنسر کو بٹھا دیا تھا، اور وہ ایمرجنسی میں ہمارا اس نے کام شروع کر دیا تھا. لیکن فوری طور پہ پیرالل الحمدللہ ہمارے انجینئرز نے، ہمارے اسٹاف نے مل کے 1-2 گھنٹے کے اندر اندر کمپلیٹ نشریات جو تھی وہ بحال کر دی. یہاں سے اپنے سیوک سینٹر اسٹیشن سے ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے چونکہ اس علاقے کو خصوصی طور پہ سیکورٹی کے حوالے سے دیکھ رہے تھے، تو وہ وہاں پہ شفٹ ہو گئے اجازت دے کر. تو وہ سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ہوئے تھے 2015 میں یہ لوگ شفٹ ہوئے. تو 2015 میں یہ لوگ وہاں پہ شفٹ ہوئے، اور پھر وہ وہاں پہ تقریباً 9 سال وہاں پہ رہے. کچھ پرانی چیزیں منسوخ تھی کہ فلاں صاحب کو یہاں پہ نظر آئے وہ بے ہوش ہو گئے، فلاں صاحب تھے انہوں نے کسی کو سائے کو گزرتے ہوئے اسٹوڈیو اس بلاک میں جہاں پہ آگ لگی ہے وہاں پہ دیکھا تھا، یعنی آگ لگنے سے پہلے. وہاں پہ ہماری ایک جمعدار خاتون تھی، ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو کہہ رہے تھے کہ اس کی روح جو ہے یہاں پہ اکثر دیکھی گئی ہے گزرتے ہوئے، اور جن لوگوں نے دیکھا وہ بے ہوش بھی ہوئے.
لیکن میں نے تو ایسی کوئی جمعدانی کی روح یا کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی. یہ وہ ریسٹ روم ہے جہاں پہ خواتین بیٹھی تھی اور سامنے وہ واش روم ہے. ظاہر تو یہ واش روم اب نہیں ہے لیکن یہ کہ آپ دیکھ سکتے ہیں واش روم یہ تھا. ریڈیو پاکستان کی سینئر براڈ کاسٹر اور انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی سینئر آفیسر رضیہ حسن نے اس عورت منی کے بارے میں بتایا کہ جو جس کی روح یہاں پہ گھومتی ہے، اور انہوں نے کیا کہا، کس طرح سے انہوں نے اس کا مشاہدہ کیا اور کیا لوگوں سے باتیں انہوں نے سنی. تو آئیے رضیہ حسن کی زبانیں سنتے ہیں. اب اس کا کام تھا، لیڈیز روم تھا اس کی صفائی کرنا اور واش روم تھا اس کی صفائی کرنا. وہ کر کے اپنے بیٹھی ہوئی کروشیا کو کڑھائی کرتی رہتی تھی. کروشیا پہ بیلے بنا رہی ہے، مختلف چیزیں، اور ان کو وہ بیچتی تھی کہ جی وہ تو اتنی وہاں سے اٹیچ ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کی روح وہاں آتی ہے. وہ جو تھیں عبیدہ انصاری اناؤنسر وہاں پہ اور ڈیوٹی افسر تھیں، تو ایک دن وہ واش روم گئیں اور وہاں سے چیختی ہوئی بھاگتی آئیں کہ مجھے اس کی روح نظر آئی ہے. اب وہ مشہور ہو گیا جی کہ جی وہ ایک ظاہر ہے وہ جو ہے ذمہ دار خاتون، ان کو نظر آ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ روح ہے وہاں پہ. اب لوگ وہاں جاتے ہوئے خواتین ڈر رہی ہیں. ایک دن کیا ہوا، میں کرتی تھی رات کو امریکہ کے لیے پروگرام کرتی تھی 11 سے 12 بجے تک کا، 1 گھنٹے کا پروگرام ہوتا تھا. تو اب وہ پروگرام ختم کر کے چلتے چلتے ریڈیو اسٹیشن گاڑی چھوڑتی تھی، گاڑی لے کر آتی تھی. اب وہ ظاہر ہے تمام اسٹاف جاتا تھا اسی گاڑی میں تو کافی دیر ہو جاتی تھی. میرا گھر تھا بہت دور گلشن اقبال میں. تو میں نے کہا کہ مجھے واش روم جانا ہے، ضرورت محسوس ہو رہی ہے، میں کیا کروں، نہیں گئی تو ہوگا، اور ڈر کے مارے کانپ بھی رہی ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی روح مل جائے. پھر میں کہا میں نے منی کو کبھی کوئی ایسا کام کرتے نہیں دیکھا کہ کسی کو تنگ کر رہی ہو. میں نے اسے تنگ نہیں کیا، وہ مجھے کیوں تنگ کرے گی اگر اس کی روح بھی ہے. خیر میں کلمہ پڑھتی ہوئی بڑی ڈرتی ڈرتی ڈرتی، مجبوری تھی، میں گئی. اور تم بلیو کرو مجھے کچھ دکھائی نہیں دیا، کچھ بھی نہیں ہوا. میں آرام سے ہو کر آ گئی. میں 2 سال راولپنڈی اسٹیشن پہ کام کیا ہے. راولپنڈی میں تو یہ تھا، ایک خاتون بہت مشہور گلوکارہ تھیں وہاں کی، ایکسکیوز می، تو وہ ان کا انتقال ہو گیا. تو ان کے لیے مشہور تھا وہاں پنڈی میں اتنے بڑے باغیچے، باغ، پھول پودے، درخت، اتنا کچھ تھا وہاں پر. تو ان کے لیے مشہور تھا کہ جی ان کے روح جو ہے یہاں درخت پہ آ کے بیٹھی رہتی ہے. اور یہ مشہور کر دیا گیا جی ہم نے دیکھا ہے، جی ہم نے دیکھا. اچھا کہانیاں سنانے والے بھی تو ہیرو بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا، جی ہم نے دیکھا ان کو، ہم نے کبھی نہیں دیکھا. ہم آ جا رہے ہیں، راتوں ڈرامے کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے وہاں پر، ریہرسل ہو رہی ہے، ہم نے نہیں دیکھا. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اگر آپ کو یہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو نہ صرف لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور اس کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.